ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. حسبنا اللہ ونعم الوکیل ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا. الحمدللہ آج 21 اپریل 2019 کو سنڈے کے دن قرآن کلاس نمبر 322 میں اللہ کا نام لے کر آج ہم انشاءاللہ پارہ نمبر 29 شروع کرنے جا رہے ہیں. ہماری یہ قرآن کلاسز کا سلسلہ جو اکتوبر 2010 میں شروع ہوا تھا، آلموسٹ 8.5 سال کے بعد 29ویں پارے تک پہنچنے میں کامیاب ہوا ہے الحمدللہ. اصل میں قرآن حکیم کی تفسیر کے اعتبار سے کافی لوگوں نے ایفرٹ کی ہے، آپ کو یعنی ویڈیو ریکارڈنگز میں بھی مل جائیں گی، لیکن وہ تفسیر بس ٹو دی پوائنٹ کرتے ہیں، آج کے دور کے ایشوز کو ساتھ ریزالو نہیں کرتے. تو میں نے پھر کوشش کی کہ میں قرآن حکیم کی آیات کی بنیاد پر جن لوگوں نے غلط عقیدے امت کو بتائے ہیں ان کی کو بھی ہائی لائٹ کروں، اور جو صحیح بات ہے وہ بھی بتاؤں، اور اس میں جتنے کنٹروورشل چیزیں ہیں، اختلافی موضوعات، سب کو ساتھ ساتھ ڈسکس کروں. یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات ایک آیت کے اوپر بھی میرے 6 لیکچرز ہوئے ہیں، لیکن اب کافی عرصے سے وہ ان ڈیپتھ ڈسکشن ختم ہو گئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی یعنی اختلافی چیزیں تھیں وہ میں آلریڈی کراس ریفرنس کے طور پہ آیات کور کر چکا ہوں. آج بھی کچھ آیات آئیں گی جن کے کانٹیکسٹ میں میں نے بڑی ڈیٹیل گفتگو کی ہوئی ہے، تو آج یعنی وہ ٹائم اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم ان چیزوں کو دوبارہ سے ریپیٹ کریں. اس لیے آج انشاءاللہ تعالی ہم یہ سورۃ الملک مکمل طور پہ کور کریں گے. اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں. اس سے پہلے میں اس کا تھوڑا سا تعارف آپ کو کروا دوں. جس طرح پورا پارہ نمبر 28 مدنی صورتوں پر مشتمل تھا، بالکل ویسے ہی یہ پورا پارہ نمبر 29 سوائے ایک صورت کے، اس میں بھی اختلاف ہے اپنے مزاج میں، تو وہ بھی یعنی مکی صورت ہی لگتی ہے. یہ پورے کا پورا پارہ جو ہے یہ مکی صورتوں کے اوپر مشتمل ہے، اور مکی صورتوں کا ایک اپنا خاص مزاج ہے، اور وہ ہے عقیدہ توحید اور عقیدہ آخرت. یہ 2 ٹاپکس مکی صورتوں کے اندر ایڈریس ہوتے ہیں. سورۃ الملک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند لاڈلی صورتوں میں سے، پسندیدہ صورتوں میں سے ایک صورت ہے. اس حوالے سے ایک بڑی زبردست حدیث ہے، صحیح سند کے ساتھ جامعہ ترمذی میں موجود ہے، سنن نبی داؤد کے اندر موجود ہے، کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن حکیم میں 30 آیات پر مشتمل ایک صورت ایسی ہے جس نے اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کی، حتیٰ کہ اسے جنت میں داخل کروا دیا، اور وہ صورت ہے تبارک الذی بیدہ الملک. یعنی یہ سورۃ الملک پارہ نمبر 29
اور سورت نمبر ہے 67۔ اسی کانٹیکسٹ میں جامعہ ترمذی میں اور روایتیں بھی موجود ہیں، لیکن وہ اتنی صحت کے درجے پہ نہیں ہیں جو مرفوع روایتیں ہیں۔ البتہ اس کو سپورٹیو چند یعنی موقوفاً روایتیں موجود ہیں۔ مثال کے طور پر جامعہ ترمذی میں ایک حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سورۃ الملک منجیہ ہے، یہ نجات دینے والی ہے، عذاب قبر سے یہ مانع ہے۔ یہ تمام باتیں اصول محدثین پہ وہ روایت کمزور ہے، لیکن اس کو سپورٹیو ایک موقوفاً روایت المعجم الکبیر طبرانی میں موجود ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یہ بالکل صحیح سند کے ساتھ ہے، کہ جو سورۃ الملک ہے یہ نجات دینے والی ہے اللہ کے اذن سے، منجیہ ہے، یہ مانع ہے، عذاب قبر سے روکنے والی ہے۔ اس سورت کے پڑھنے والے کو جب قبر میں دفنایا جائے گا تو وہ سرہانے کی طرف سے آ کے عذاب قبر کے اگینسٹ اللہ تعالیٰ کے حضور سفارش کرے گی یہ سورت، حتیٰ کہ اسے اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ تو اور پھر ساتھ عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ رات کو سونے سے پہلے اس سورت کو پڑھ لیا کرو۔ ایک کمزور روایت جامعہ ترمذی میں بھی ہے کہ سیدنا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہی بیان کیا گیا کہ آپ علیہ السلام بھی رات کو سونے سے پہلے یہ سورت پڑھتے تھے، تو اس کو سپورٹیو یہ روایت بھی ہو جاتی ہے۔ اس طرح ایک اور ہے سیدنا خالد بن معدان کے بارے میں سنن طبرانی کے اندر، ایک تابعی ہیں 103 ہجری میں فوت ہوئے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک کہ سورہ السجدہ اور سورہ ملک کی تلاوت کر نہ لیں رات کو، اور وہ کہتے تھے کہ یہ دو صورتیں اللہ کے عذاب سے نجات دینے والی صورتیں ہیں، حتیٰ کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جھگڑا کریں گی اس کی شان کے لائق، جس طرح ہے کہ یا اللہ یہ بندہ ہمیں پڑھا کرتا تھا، یا تو اس شخص کو چھوڑ دے یا ہمیں اپنی کتاب سے نکال دے، تو اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت قبول فرما لے گا۔ یہ تو یعنی مطلقاً بھی روایتیں موجود ہیں۔ مسند احمد میں حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ روزہ اور قرآن قیامت والے دن شفاعت کریں گے، اور جس کے حق میں شفاعت کریں گے اللہ تعالیٰ شفاعت قبول فرما لے گا۔ تو یہ صورت یعنی کوشش کیا کریں کہ رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیں، سنت ہے، یعنی تابعین سے صحابہ سے ثابت ہے۔ اور رات کی ڈیفینیشن اسلام کے اندر ہے غروب آفتاب کے بعد رات شروع ہو جاتی ہے، اور فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے یہ پوری کی پوری رات ہے، آپ کسی بھی وقت میں سے پڑھ سکتے ہیں، مغرب کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی رات کو پڑھنا بھول جائے تو صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات کے وظائف بھول جائے یا کسی وجہ سے وہ سو جائے تو اگلے دن کی ظہر سے پہلے اگر ان کو پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو وہی فضیلت عطا فرما دے گا۔ یعنی کتنا بڑا مارجن ہے۔ اسی کے تحت ایک دفعہ وہ شاہ محمد نورانی صاحب نے ٹی وی میں کہیں کہہ دیا آ کے کہ جس کی تراویح کی نماز رہ جائے نا تو وہ صبح اشراق کے وقت میں بے شک پڑھ لے، تو لوگوں نے کہا لو جی انہوں نے کیا بات کر دی۔ تو ان کی بات بالکل ٹھیک تھی کہ اگر کوئی رات کو سویا رہ گیا تو نفلی عبادت ہے، تو اشراق کے وقت میں بھی ایون نبی علیہ السلام کبھی بعض کا تہجد کی نماز رہ جاتی تھی تو بخاری مسلم میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام پھر اشراق کے وقت میں اتنے نوافل اور پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو یہ ٹالرنس اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے، لیکن یہ ساری یعنی نفلی عبادات ہیں، یعنی یہ اوبلیگیٹری نہیں ہے بلکہ سنت ہے اور نوافل کے طور پہ آتی ہیں، نہ کہ فرائض کے طور پہ۔ قرآن حکیم کی 12 صورتیں ایسی ہیں جن کے فضائل یعنی اسپیسیفکلی آئے ہیں، ان میں سے ایک صورت یہ بھی ہے۔ تو اس پہ میں نے ان ڈیٹیل ایک بڑا ڈیٹیل لیکچر 3 نشستوں میں یہاں ریکارڈ کروایا تھا۔ مسئلہ نمبر 112A-B-C، قرآن حکیم کی 12 صورتوں کے فضائل۔ آپ اندازہ کریں کہ سورۃ الرعد کی آیت نمبر ہے 28، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ اللہ کی یاد میں دلوں کا سکون ہے۔ اس ایک آیت کے اوپر 6 قرآن کلاسز یہاں پہ ہوئی تھی۔ پہلی 3 قرآن کلاسز ہوئی تھیں کہ اللہ کے ذکر میں جو صبح و شام کے نبی علیہ السلام کے اذکار کون کون سے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کا سب سے افضل ذکر قرآن، انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ۔ تو قرآن حکیم کی صورتوں کے فضائل کیا ہیں، اس کے اوپر میں نے اگلے 3 لیکچر مسئلہ نمبر 112A-B-C دیے تھے۔ اس میں نے سورۃ الملک کے حوالے سے ڈیٹیلڈ احادیث بیان کی تھی۔ اس کا ایک کلپ بھی آپ کو یوٹیوب پہ مل جائے گا، آپ جا کے یوٹیوب پہ لکھیں سورہ ملک کی فضیلت، عذاب قبر سے بچاؤ کا وظیفہ، تو کافی لوگوں نے وہ کلپ دیکھا ہوا ہے، وہ آلریڈی یعنی اپلوڈڈ ہے، تو میں اس لیے آج اس کو یعنی اتنی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔
موٹی موٹی باتیں میں نے عرض کر دیں. اب اللہ کا نام لے کے سورۃ الملک شروع کرتے ہیں. مصحف کھول کے اپنے سامنے کر لیں. عربی سامنے ہوگی تو کنسنٹریشن بھی لوز نہیں ہوگی, اور دوسرا ظاہر ہے قرآن حکیم کو دیکھنا بھی ایک عبادت ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک, بڑی برکت والی ہے وہ ذات جس کے قبضے قدرت میں ہر چیز کی بادشاہت ہے, یعنی کائنات میں ہر چیز اس کے قبضے میں ہے. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر, اور وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے. ہر چیز اس کے قبضے میں ہے اور ہر چیز کے ساتھ کچھ بھی کرنے پر وہ قادر ہے. لیکن یہ الگ بات ہے کہ اس نے اپنی مخلوقات میں سے صرف جن و انس ہیں جن کو فری ول دی ہوئی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جو مرضی کرے, لیکن آخرت میں پھر ان کے اوپر پکڑ کرے گا. باقی مخلوقات اللہ تعالیٰ کے حکم کی اتنی پابند ہیں کہ وہ ٹس سے مس نہیں ہو سکتی. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ سورج جو ہے وہ ود رسپیکٹ ٹو زمین نکلنے سے انکار کر دے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ زمین کی مٹی میں پانی ڈالا جائے اور وہ بیج اگانے سے انکار کر دے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ آگ جلائیں اور آگ جلانے سے انکار کر دیں. یہ سب کے سب فزیکل فنومینا آف نیچر اللہ تعالیٰ کے انتہائی محکم قوانین ہیں. البتہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کے لیے معجزے کے طور پر کبھی اس رول کو توڑنا چاہے وہ الگ بات, لیکن جنرل رول یہی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے محکم قوانین ہیں. یہ فزیکل فنومینا آف نیچر اتنے محکم ہے کہ انہی کے بنیاد کے اوپر پھر سائنٹیفک جو ڈسکوریز اور پھر سائنٹیفک جو انوینشنز ہیں وہ پاسبل ہوئی ہیں. ادروائز اگر فورس آف بوائنسی جو ایئر کے اندر یا سمندر کے پانی میں ایگزسٹ کرتی ہے, یہ کسی دن کرے کسی دن نہ کرے, تو پھر بحری جہاز تو آپ نہیں چلا سکتے سمندر میں, اور پھر پریڈکٹ بھی نہ کر سکیں کہ آج سمندر کا پانی بحری جہاز کو قوت اچھال فورس آف بوائنسی دے گا یا نہیں دے گا, تو آپ یہ شیڈول بھی نہ بنا سکتے. تو یہ سائنٹیفک انوینشنز اسی لیے پاسبل ہوئی ہیں کہ فزیکل فنومین آف نیچر بڑے محکم ہیں, یہ اس طرح نہیں ٹوٹتے ہیں. ویسے آپ کسے کہانیوں میں جتنے مرضی ان کو توڑتے رہے کہ فلانے بابے نے ایسا کرتا, فلانے نے ایسا کرتا, تو وہ بھی اب خیر پرانی باتیں ہو گئی ہیں. اب کوئی بابا کچھ نہیں کر سکتا. اس کی وجہ ہے کہ پہلے بھی بابے کرتے کچھ نہیں تھے, بابوں کی سٹوریاں لکھنے والے لکھ دیا کرتے تھے. تو اب اگر کوئی آپ کے سوچیں کہ کوئی کلیم کرے تو سب سے پہلے تو میڈیا پہنچے گا نا, آؤ نہیں جی, ٹھیک ہے جی. تو یہ صرف ان لوگوں کے دعوے ہوتے ہیں, ایسے پاسبل نہیں ہوتا. اللہ نے دنیا کو بقدر ایفرٹ رکھا ہوا ہے. یہ دنیا کی ساری چیزیں کوشش کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. کبھی کبھار پیغمبروں کے لیے ایسے معاملات ہوئے, اس کی ریزن یہ تھی کہ پیغمبروں کو منوانا یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لیا ہے, کیونکہ وہ اللہ کے ریپریزنٹیٹیو ہیں. ادر دین پروفٹس کے بارے میں جو کرامات کا کنسیپٹ ہے وہ صرف زیادہ سے زیادہ دعا کا ہے. وہ اللہ کی مرضی قبول کر لے, اللہ کی مرضی نہ قبول کرے. پابند کوئی نہیں ہے, دھونس کوئی نہیں ہے. یہ ہر ایک جو گلی محلے میں آپ کو یعنی سننے کو باتیں ملتی ہیں کہ جی جناب فلاں بندہ بسم اللہ پڑھ کے پانی پہ چل لیتا تھا, اڑ کے ہو گئے, بڈھے ہو گئے نا, یا پانی بھابی ہو گیا. کچھ بھی نہیں ہوتا میرے بھائی, ایسے پاسبل ہی نہیں ہے. اگر یہ باتیں ہوتی تو بحری بیڑے نا مسلمان تیار کرتے جنگیں کرنے کے لیے. بسم اللہ ہی سکھائی جاتی لوگوں کو کہ جی بسم اللہ پڑھو. دیکھیں سب سے زیادہ اگر کوئی کامل ایمان مومن تھے کون تھے؟ صحابہ اور اہل بیت. تو بسم اللہ پڑھ کے سارے کام کرتے نا. وہ کیوں کشتیوں میں سفر کرتے تھے؟ بسم اللہ ہی پڑھا کرتے نا. یہ پاسبل نہیں ہے, اس طرح نہیں ہوا کرتا. یہ سب کی سب کہانیاں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں. دنیا کو اللہ تعالیٰ نے ایفرٹس کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. اور آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دانت مبارک بھی غزوہ احد کے موقع پر شہید ہوئے ہیں, حتیٰ کہ آپ بے ہوش بھی ہو گئے, ٹھیک ہو گیا. اور اس طرح کے کئی واقعات آپ کو ملیں گے. دنیا کو اللہ تعالیٰ نے ایفرٹس کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. یہ جو آزمائشوں کا معاملہ ہے یہ سب کے لیے ہوتا ہے. کبھی کبھار اللہ تعالیٰ کو معجزے والا معاملہ کر دے وہ الگ بات ہے. یہاں پہ لوگ یعنی آئے دن کہتے ہیں او جی فلاں بندے نے جناب آگ کی چھال مارتی, کچھ بھی نہیں ہوا. ٹھیک ہے, وہ محمد پناہ ٹوٹانی کے بارے میں مشہور کیا ہوا تھا نا, سر لے آؤ نا, مارو چھال جناب, میں گارنٹی دیتا ہوں آپ کو, آپ یہ کام کر کے بتا دیں آپ جس مسلک کے ہیں, میں پورے پاکستان کو اس مسلک کے اوپر لے آتا ہوں, لائیں. ٹھیک ہے, تو پریکٹیکلی پتہ چل جائے گا. یہ سب کے سب ہوتی ہیں جھوٹی باتیں. اسی لیے وہ کہیں کونے خدرے میں واقعات ہوتے ہیں, بعد میں رپورٹ ہوتے ہیں, میڈیا میں سامنے لا کے پروڈیوس کریں. ٹھیک ہے جی. پاکستان کے جب وہ جہاز آپ کو پتہ ہے نا ایک بار غائب ہو گیا تھا اس طرف
جاتے وقت گلگت میں، وہ آج تک نہیں ملا. تو سر کوئی بزرگ ڈھونڈ دے نا، بتا دے کدھر ہے وہ. بجلی پوری کرتے ہیں، کوئی کہتے ہیں جی نگاہ مار، وہ دنیا چلاتے ہیں جی. سر بجلی چلاتے ہیں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا میرے بھائی. یہ لادہ بات ہے، یہ سارے بزرگ جب بیمار ہوتے ہیں نا تو ان کو آپ شفا انٹرنیشنل میں لے کے جاتے ہیں. اس وقت کوئی نہیں کہتا کہ نہیں پوری زندگی تے سانو کہانیاں کرا دے رہے ہو، ہوں انہوں نے بھی کسی مزار تے لے کے جاؤ نا علاج کرانے واسطے. آج تک جتنے کلیمڈ بزرگ ہیں ان کے کیا آپریشن نہیں ہو رہے ہیں؟ ان کا کئی، اب میں نام نہیں لیتا، آپ لوگوں کو پتا ہے کتنے بڑے بڑے بزرگ ہیں ان کے پیشاب بند ہوئے ہیں تو کسی مزار پہ نہیں ان کو لے کے گئے، آغا خان لے گئے. کیوں؟ ہمارے بندے بیمار ہوتے ہیں ان کو بزرگوں کے پاس لے جاتے ہیں، بزرگ بیمار ہوتے ہیں ڈاکٹر کو لے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، کرو نا اپنے آپ میں بھی ٹھیک، چلو کسی بڑے کو لے جاؤ. کہانی ہوتی ہے. اس لیے میں نے چیلنج دیا ہے کہ جن لوگوں کا یہ دعویٰ ہے نا کہ بزرگ جو ہیں وہ روحانی آپریشن کر لیتے ہیں اور اس طرح کے معاملات، تو آپریشن تو بہت بڑی بات ہے. ایک بچے کا ختنہ کوئی کر کے بتا دے، ہم بزرگ مان لیں گے، لیکن بلیڈ مارے بغیر تے جے نہ ہویا ختنہ تو پھر کیا کریں گے انہوں نے. ٹھیک ہے چلو آگے رہن دو، میں ان کو سخت گال نہیں کرتا. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ وہ ہستی ہے جس نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا تاکہ آزمایا جائے کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے. سر یہ ایک آیت کا جو پورشن ہے نا، اس پہ گھنٹوں بولا جا سکتا ہے. یہ پورے کے پورے یعنی الہامی کتابوں کا نچوڑ ہے یہ کہ زندگی موت کا سسٹم اللہ نے کیوں پیدا کیا. اکثر لوگ پوچھتے ہیں مقصد کیا ہے. کوئی کہتا ہے جی انسانیت کی خدمت مقصد ہے، کوئی کہتا ہے جی صرف ماتھے ٹیکنا مقصد ہے. نیک اعمال، نیک اعمال میں حقوق اللہ بھی شامل ہے، حقوق العباد بھی شامل ہے. اور نٹ شیل میں آپ بیان کریں گے نا، جن جن کاموں کا اللہ نے حکم دیا ہے اور جن جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کو اوبے کرنا، اطاعت اختیار کرنا، یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور نیک اعمال. تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ زندگی اور موت کا مقصد یہ ہے کہ تمہیں جانچا جائے کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے. اور پھر ظاہر ہے کہ یہ جانچنے کے بعد ظاہر ہے جب بھی کوئی ٹیسٹ میں جانچا جاتا ہے الٹیمیٹلی پھر اس کے لیے فیصلہ ہوتا ہے، اور وہ فیصلہ پھر جنت یا دوزخ کی شکل میں ہونا ہے. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالیٰ. جو پیغمبروں کے ماننے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نجات دے گا، اور جو پیغمبروں کے دشمن ہیں اللہ تعالیٰ انہیں قیامت والے دن تباہ و برباد کر دے گا. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. آمین ثم آمین. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ. وہ غالب ہے، عزت والا ہے اور بخشنے والا ہے. العزیز ہے، اتنا غالب ہے کہ جب چاہے کسی کو تباہ و برباد کر دے، لیکن ڈھیل دیتا ہے. اس کی یہ صفت غفوریت بھی ہے نا، بخشنے والا مہربان ہے. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب مخلوقات کو پیدا کیا تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس عرش پہ یہ عبارت لکھ لی تھی کہ میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے جانے والی ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ عادل ہے، عدل فرمانے والا ہے. عدل میں تو رحمت اور غضب برابر ہونا چاہیے، تبھی برابری ہوگی نا. عدل کہتے ہیں نا توازن کو. تو سر یہ برابر بھی ہوتا نا تو ہمارے لیے مصیبت کھڑی ہو جاتی. یہاں پہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سبقت لے جانے والی ہے. وہ میاں محمد باقر صاحب کا بھی شعر ہے نا، عدل کریں تا تھر تھر کمن اچیاں شانہ والے، فضل کریں تے بخشے جاون میں ورگے منہ کالے. یعنی اگر تو عدل پہ آئے نا تو پھر بڑی بڑی شانوں والے بھی وہ بھی کانپیں گے کہ ہمارے ساتھ معاملہ کیا ہونا ہے. اور اگر تو فضل پہ آئے تو میرے جیسے گنہگار لوگ بھی بخشے جائیں گے. حتیٰ کہ سورہ فاطر کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور یہ مضمون کئی جگہ قرآن میں ہے، کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے اعمال کے سبب پکڑنا شروع کرتا تو زمین پہ کسی کو زندہ نہ چھوڑتا. پھر کہیں نہ کہیں کسی سے لغزش ہو جاتی ہے. اور سر معذرت کے ساتھ اگر میں جان کی امان پاؤں تو عرض کروں کہ جو عصمت انبیاء کا عقیدہ بھی جو بنایا گیا ہے نا ہمارے سب کانٹیننٹ میں بالخصوص، یہ عقیدہ کتاب و سنت سے سپورٹیو نہیں ہے. اور مجھے پہلی دفعہ اس بات کا احساس ہوا جب میں نے اپنے گھر ایک مزدور لگایا، وہ کرسچن تھا، پروٹیسٹنٹ نا. تو میں نے اس سے ایک دن تھوڑا ریلیجن پہ ڈسکشن کی تو مجھے کہنے لگا جی آپ انبیاء کو معصوم مانتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں جی. تو وہ کہنے لگے ہم تو انبیاء کو معصوم نہیں مانتے. تو میں نے کہا کیوں؟
کہتا جی تورات میں بھی انجیل کے اندر بھی انبیاء کی غلطیوں کا بیان ہوا ہے، تو کیا قرآن میں نہیں ہوا؟ میں نے کہا یار ہوا تو ہوا ہے۔ تو کہتا سر آپ نے کبھی سوچا نہیں ہے کہ یہ معصومیت کا عقیدہ پھر نکالا کہاں سے ہے؟ قرآن میں حضرت آدم کی غلطی کا ذکر ہے، ابراہیم علیہ السلام کی غلطی کا ذکر ہے، نوح علیہ السلام کی غلطی کا ذکر ہے، موسیٰ علیہ السلام کی غلطی کا ذکر ہے، کئی مقامات پہ نبی علیہ السلام کی اجتہادی خطاؤں کا اور لغزشوں کا ذکر موجود ہے۔ تو یہ معصومیت کہاں سے نکالی ہوئی ہے؟ تو میں پھر پہلی دفعہ تھنک آؤٹ آف باکس کیا، پھر میں بڑے بڑے علماء کے پاس گیا، لیکن کوئی سننے کے لیے تیار نہیں تھا، حوصلہ ہی نہیں تھا۔ پھر الٹیمیٹلی جب مجھے یہ ساری باتیں سمجھ آئیں کہ معصومیت کا مطلب یہ ہے کہ نبی گناہ نہیں کرے گا، غلطی کا صدور ہو سکتا ہے، غلطیوں سے پاک صرف ایک ہے، وہ اللہ ہے۔ اب مجھے بتائیں یونس علیہ السلام سے غلطی ہوئی نا، اور کتنا عتاب کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یونس علیہ السلام سورہ الصافات میں مچھلی کے پیٹ سے اس دن نکالے جاتے جس دن مردے قبروں سے نکلیں گے اگر وہ اللہ تعالیٰ سے معافی نہ مانگتے، اور وہ معافی کن الفاظ میں مانگی؟ وہ سورۃ الانبیاء میں آیا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو غلطی ہوئی ہے تو معافی مانگی ہے نا سر، پھر اللہ نے معاف بھی کیا۔ پھر اللہ فرمایا کذالک ننجی المؤمنین، ہم اہل ایمان کو بھی اس طرح معاف کریں گے اگر ہماری طرف کوئی متوجہ ہو۔ تو اس میں حضرت یونس علیہ السلام نے امت کو ایک عقیدہ دیا ہے لا الہ الا انت سبحانک، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے اللہ، صرف پاک تو ہے غلطیوں سے۔ یہ جو سبحان اللہ کی کوالٹی ہے کسی مخلوق کو دے سکتا ہے بندہ؟ مخلوق میں تو عیب ہے، مخلوق کا سب سے بڑا عیب موت ہے سر، موت عیب ہے۔ ہم اپنے آپ کو موت سے آزاد نہیں کر سکتے۔ اللہ نے یہی تو پھر وہ سخت جواب اینٹی وینم اور پھکی کے طور پہ عیسائیوں کو کہا ہے نا سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 17 میں، کہ تم کہتے ہو جیزس کرائسٹ جو ہے یہ خدا ہے، اگر اللہ ارادہ کرے عیسیٰ اس کی ماں سب کو ہلاک کر دے، اللہ کو کون پوچھ سکتا ہے؟ اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا؟ اور یہی بات اس صورت میں ہمارے نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی آ جائے گی۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَنْ مَعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اے نبی تم فرماؤ کہ اگر اللہ اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے، ہم بھی کسی اکڑ میں نہیں ہیں، تو تم کس کھاتے میں ہو اللہ کی نافرمانیوں کے معاملے میں؟ ہم تو خود ڈرتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کے بارے میں کم از کم قرآن میں 3 دفعہ یہ آتا ہے قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ اے نبی آپ فرما دیجئے میں تو خود ڈرتا ہوں اس بات سے کہ بالفرض اگر میں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا سر۔ تو یہ پھر میں نے بڑی دلیری کر کے میں نے یہ ساری آیات احادیث کے ذریعے نا 2 نشستوں میں ایک لیکچر ریکارڈ کروایا، مسئلہ 88A اور 88B، عصمت انبیاء کے عقیدے پہ شبہات کا تحقیقی جائزہ۔ یہ نام میں نے ذرا یعنی سمجھ لیں تقیہ نہیں رکھا ہوا تھا، نام کیا رکھا؟ عصمت انبیاء کے عقیدے پہ شبہات کا تحقیقی جائزہ، یعنی عصمت انبیاء کے عقیدے پہ جو وسوسے آتے ہیں نا ان کو دور کرنا، لیکن بتایا اس میں یہ کہ وسوسے ٹھیک آ رہے ہیں، آپ کا عقیدہ غلط ہے، عصمت انبیاء کا عقیدہ یہ نہیں یہ والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے معاملات کے اندر آزاد ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی کسی کی دھونس نہیں لگا سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ غلطیوں سے پاک ہے، مخلوق جتنی بھی ہو جائے اس کے اندر عیب موجود ہے۔ کیوں اللہ تعالیٰ موٹی موٹی بات کرتا ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ وہ ہے جسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ۔ اب مخلوق تو محتاج ہے، ٹھیک ہے، تو یہ انسان کے اندر بلٹ ان اللہ نے کمزوریاں رکھی ہیں۔ ہمارے ساتھ کیسی کمزوریاں اٹیچ ہیں؟ نیند کی کمزوری، کھانے پینے کی کمزوری۔ سورۃ المائدہ میں اللہ نے فرمایا نا عیسیٰ اور ان کی ماں کھانا کھانے کے محتاج تھے، تم کہتے ہو عیسیٰ تمہارا رب ہے؟ جو روٹی کا محتاج ہو وہ تمہارا رب اور مشکل کشا کیسے؟ اس میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ عیسیٰ تمہارے نفع اور نقصان کا مالک کیسے ہو سکتا ہے جو خود روٹی کھانے کا محتاج ہے؟ کوئی اپنے آپ کو کھانے پینے سے، پیاس سے، پیشاب سے، نیند سے آزاد کر سکتا ہے؟ نہیں، اس دنیا میں نہیں کر سکتا۔ ہاں جنت میں اللہ تعالیٰ اس کو انعام کے طور پہ عطا فرما دے، ولادہ بات، وہاں پہ جو لوگ کھائیں گے پیئیں گے لذت کے لیے کھائیں گے، مجبوری کی وجہ سے نہیں کھائیں گے۔
الذی خلق السبع سماوات طباقا، وہ اللہ ہے جس نے تہ بر تہ 7 آسمان بنائے. ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تم رحمان کی اس تخلیق میں کوئی خلل نہیں ڈھونڈ سکتے. پرفیکٹ تخلیق ہے. یہ پرفیکٹ اس اعتبار سے ہے کہ آپ اگر کہیں کہ اس سے یہ بہتر ہو سکتی تھی. ایک تو وہ ہے جو ڈیسٹنی اللہ نے مقرر کی ہے، اس لحاظ سے تو دنیا کی ہر چیز امپرفیکٹ ہے کہ موت آ جاتی ہے. ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو فریم آف ریفرنس طے کیا ہے اس کے اندر وہ پرفیکٹ ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ کبھی کسی سائنٹسٹ نے یہ نہیں کہا ہوگا کہ یہ جو مگرمچھ ہے نا جی، اس میں یوں نہیں یوں سسٹم ہوتا تو وہ زیادہ بہتر ہوتا. ہمیشہ جتنے اس کے سسٹم ہیں اس کو ڈسکس کریں گے کہ اس میں سسٹم یہ اس لیے رکھا گیا، اگر یہ نہ ہوتا تو یہ ہو جاتا، یہ ہوتا تو یہ ہو جاتا. تو الٹیمیٹلی وہ کیا ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہ پرفیکٹ ہے. چاہے وہ اس کو ایوولوشن کے ذریعے کہہ رہے ہوں، گاڈ کو بیچ میں سے نکال بھی دیں، ڈیسائیڈ یہی کرتے ہیں پرفیکٹ ہے. جتنے گیون سرکمسٹانس، وہ جو کمزوریاں وہ تو ہیں نا جی، موت والی کمزوری، بیماری والی کمزوری، وہ اپنی جگہ. جو بنایا ہے اس کو حالات و واقعات کے مطابق پرفیکٹ بنایا. برفانی ریچھ بنایا نا تو سر اس کو کھال دی ایسی کہ وہ سردی کے اگینسٹ اپنا بچاؤ کر سکے. اچھا آپ کو پتہ ہے کہ جو سمندر، یہ ہمارے سمندر تو گرم سمندر ہیں، جو ٹھنڈے سمندر ہیں جیسے اٹلانٹک ہے، اس کے اندر بھی مچھلیاں زندہ رہتی ہیں کیونکہ برف صرف اوپر جمتی ہے، نیچے 4 ڈگری سینٹی گریڈ کا ٹیمپریچر رہتا ہے. ورنہ اگر یہ برف نیچے تک جم جائے تو مر جائیں ساری مچھلیاں. تو اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو کس طریقے سے بیلنس کیا ہوا ہے. ہر چیز بیلنس کی ہوئی ہے، لیکن وہ بیلنس اپنی کمزوریوں کے ساتھ ہے. یعنی یہ کوئی نہیں ہو سکتا کہ کوئی مچھلی اپنے آپ کو پانی سے آزاد کر لے، یا کوئی جاندار جو زمین کے اوپر ہے وہ آکسیجن سے اپنے آپ کو آزاد کر لے. یہ اس کے اندر کمزوری ہے. خدا کی زندگی کے لیے آکسیجن ضرورت نہیں ہے کیونکہ خدا کی کمزوری نہیں ہے. ہمارے لیے آکسیجن ضرورت ہے. ہم 3 منٹ سے زیادہ اپنا سانس نہیں روک سکتے. یہ کمزوری ہے ساری. تو جنت میں یہ ساری کمزوریاں ختم. کیوں؟ صحیح بخاری میں آتا ہے نا کہ موت کو مینڈے کی شکل میں لا کے جنت اور دوزخ کے درمیان قتل کر دیا جائے گا، اور جنتیوں کو کہا جائے گا خوشخبری اب موت نہیں آئے گی، اور دوزخیوں کو کہا جائے گا تمہارے لیے کیا ہلاکت ہے کہ موت نہیں آئے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جنت میں پہنچتے ہی وہ کوالٹیز عطا فرما دینی ہے کہ جو انسان یہاں دنیا میں خواہش رکھتا ہے، جو ادھر کبھی بھی پوری نہیں ہونی ہے. نیور. تو اللہ فرماتا ذرا آسمان، یہ اب متشابہات ہیں کہ 7 آسمان کے ہیں. ابھی تو ہم پہلے آسمان تک ہی نہیں پہنچے سر. ابھی تو ہم نیچے کی گلیکسیز جو ہیں وہ ہم اربوں میں گن رہے ہیں، اور ہر گلیکسی میں اربوں سورج گن رہے ہیں. وہ آپ میرا مسئلہ نمبر 60 دیکھ لیں، ہو از اللہ. اور ابھی یہ پچھلی ویک کو یہ بلیک ہول کے اوپر میری ایک ویڈیو کلپ ریکارڈ ہوا ہے، اس کے اندر بھی میں نے اس کے اوپر ڈسکشن کی ہے. یہ تو علیحدہ سے ایک ٹاپک ہے. تو یہ تو متشابہات ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمارا جتنی مخلوق تمہیں نظر آ رہی ہے نا، اس میں تم کوئی عیب اس حوالے سے تلاش کرو کہ جو اس کو گیون سرکمسٹانسز دیے نا اس سے بہتر کوئی معاملہ ہو سکتا تھا. یعنی کوئی شخص یہ کہے کہ انسان کا یہ ناک ادھر کی بجائے ادھر ہوتا تو بہت خوبصورت لگتا، یا یہ 2 آنکھوں کی بجائے 1 آنکھ ادھر ہوتی تو بڑی خوبصورت لگتی. کوئی اس طرح کا عیب نکال کے بتاؤ. ناٹ ایٹ آل. اللہ اکبر. فرجع البصر، پھر نگاہ اٹھا کے دیکھ. ہل تری من فطور، تجھے کوئی رخنا دکھائی دیتا ہے اس پرفیکشن کے اندر؟ ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر. بار بار نگاہ اٹھا کے دیکھتا رہ، تیری نگاہ ناکام ہو کر تیری ہی طرف لوٹ آئے گی اس حال میں کہ تھکی ماندی ہوگی. تجھے اللہ کی مخلوق کے اندر کوئی عیب نظر اس حوالے سے نظر نہیں آئے گا. ان گیون سرکمسٹانسز کے ساتھ جو عیب اٹیچ ہیں وہ تو اٹیچ ہے. جو بنا دیا ہے نا انسان کو کہ اس کے معدے کا نظام، اس کے دل کا نظام، اس سے پرفیکٹ کوئی سوچ نہیں سکتا. نباتات کا ہو جائے، اس طریقے سے گلیکسیز کا ہو جائے، اس سے بہتر کوئی سوچ نہیں سکتا. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، وہی اللہ ہے بے شک اس نے زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، آسمان دنیا کو جو ہے وہ سجا دیا ہے، آراستہ کر دیا ہے چراغوں سے، یعنی ستاروں کے ساتھ. اس کے لیے اب چونکہ قرآن لٹریچر کی بک ہے نا، تو تمثیل اس طرح دی جاتی ہے کہ اس کو سجایا ہوا ہے.
حقیقت بات ہے کہ اگر آسمان پہ ستارے نہ ہوتے تو آسمان کی اٹریکشن ختم. رات کو کوئی آسمان کی طرف دیکھتا؟ اس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ جب بند کمرے میں ہوتے ہیں اندھیرے کے اندر, کوئی شخص اپنے گھر کی چھت دیکھ رہا ہوتا ہے اس وقت؟ کوئی اٹریکشن ہی نہیں ہے. البتہ اگر چھت کے اوپر زیرو کا کوئی بلب لگا ہوا ہو تو آپ بار بار اس کی طرف دیکھتے ہیں. ایک اللہ نے انسان کی انسٹنکٹ میں چیز ڈالی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے آسمان دنیا کو ستاروں کے ساتھ مزین کر دیا. وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ, اور انہیں شیطان کو مار بھگانے کا ذریعہ بھی بنایا ہے. وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ, اور جو قیامت کا دہکتی آگ کا عذاب اللہ نے وہ تو تیار کر رکھا ہے. دنیا میں بھی شیاطین کے لیے ان سٹارز سے ان کے اوپر میزائل داغے جاتے ہیں. شہاب ثاقب میٹرائٹس کے اوپر بھی میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے. قرآن حکیم میں دوسری جگہ اس کا نام بھی آ گیا ہے, پارہ نمبر 26 میں, کہ شہاب ثاقب ہیں وہ, یعنی آپ سمجھ لیں پتھر ہیں جو داغے جاتے ہیں ان شیاطین کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کی جو لمیٹڈ باؤنڈریز ہیں ان کو کراس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سائنٹسٹ اس کی کوئی بھی ریزن بیان کریں لیکن ایک حد تک جاتے ہیں. اس طرح کے سائنٹیفک فیکٹس کے بارے میں بار بار کلیئر کرتا ہوں کہ سائنس آپ کو یہ تو بتائے گی کہ جو یہ زلزلہ ہے یہ ٹیکٹونک پلیٹس کی ڈسٹربنس کی وجہ سے آتا ہے, لیکن سائنس کہے گی کہ کوئی اس کو پریڈکٹ نہیں کر سکتا کہ کس وقت ڈیسائیڈ ہوگا کہ کون سی پلیٹ نے کتنے میٹر کے لیے ہلنا ہے اور کتنی گہرائی کے اندر ہلنا ہے. وہ کہتے ہیں جی یہ فزیکل فینومینا آف نیچر ہے, تو آپ اسے پریڈکٹ کر کے بتائیں فزیکل فینومینا آف نیچر ہے. وہ کہتے ہیں یہ فزیکل فینومینا آف نیچر ہے, اس کے اوپر وہ جاتے ہی نہیں ہیں. وہ خود ول آف گاڈ ہوتی ہے, اس کے لیے ظاہری اسباب کوئی بھی ہو, الٹیمیٹلی جب بھی آپ کسی چیز کو ڈیپ ڈیک کریں گے نا تو ول آف گاڈ نکلے گی. شہاب ثاقب بھی وہ کہتے ہیں جی یہ ستاروں سے پتھر ٹوٹتے ہیں, وہ زمین کی طرف آتے ہیں, چونکہ زمین کے ارد گرد آپ کو پتہ ہے ایٹماسفیئر ہے, اتنی سپیڈ سے جب ایٹماسفیئر سے گزرتے ہیں تو ایٹماسفیئر کی فرکشن کی وجہ سے ان میں آگ بھڑک اٹھتی ہے اور الٹیمیٹلی وہ پھر زمین تک پہنچ نہیں پاتے اور راکھ بن جاتے ہیں. سر یہ اتنا پرفیکٹ نظام کس نے بنایا ہے؟ ادروائز تو زمین کا آپ کی تباہ برباد ہو گئی ہوتی. اور ابھی تو یہ صرف میٹرائٹس کی بات ہو رہی ہے. جو ہارمفل ریز آ رہی ہیں سورج سے اور باقی سیاروں سے, ستاروں سے, جن کو ارتھ میگنیٹک فیلڈ کنٹرول کرتی ہے, ارتھ کی بھی میگنیٹک فیلڈ ڈسٹرب ہو جائے نا تو زمین کے اوپر جو ہے وہ کوئی مخلوق رہ نہیں سکتی ہے. اتنی ہارمفل ریز آتی ہیں جو ریپیل ہو جاتی ہیں اس کی وجہ سے. اربوں میں سے چند ایک ریز نیچے آتی ہیں, باقی سب واپس چلی جاتی ہیں. پھر کئی ایسی چیزیں جو اوزون لیئر کی وجہ سے فلٹر ہو جاتی ہیں. یعنی ایک پوری ایک فیلڈ ہے, لیکن سب کے پیچھے God is the only explanation of all the physical phenomena in this universe. یہ ساری چیزیں اگر اوزون لیئر سے پوچھا جائے کہ سر لیئر صاحب یہ سب کچھ آپ کے اندر جو کوالٹی آپ نے خود رکھی ہیں اس کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا, اور مرغی کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے پیٹ میں انڈا بنتا کیسے ہے, تو مرغی نے انڈا کہاں سے دے دیا؟ انڈا اللہ نے دلوایا ہے. مرغی کو پتہ ہے کہ میرے پیٹ کے اندر انڈا کیا. چلے مرغی کو چھوڑتے آپ اپنے اوپر آ جائیں. آپ کو یہ پتہ ہے کہ آپ کا دل روزانہ 1,00,000 دفعہ دھڑک رہا ہے, کیا آپ اس کی کوئی چابی آن کرتے ہیں, آف کرتے ہیں؟ آپ کے گردے روزانہ 25 دفعہ ڈائلیسس کر رہے ہیں, آپ کی آنکھیں روزانہ 12,000 دفعہ جھپک رہی ہیں, آپ کے پھیپھڑے آلموسٹ 23,000 دفعہ سانس اندر لیتے ہیں اور اتنی دفعہ باہر نکالتے ہیں. یہ سب کچھ ہمیں تو اپنا کنٹرول نہیں. 10,000 لیٹر روزانہ کا خون پمپ کر رہی ہیں آپ کی نسوں کے اندر آپ کا دل, اور اس کی لینتھ 1,00,000 کلومیٹر ہے. 2.5 چکر زمین کے لگ سکتے ہیں اگر ایک بندے کی نسیں یوں جوڑی جائیں, کیونکہ زمین کا سرکمفرنس 40,000 کلومیٹر ہے. ایک بندے کی یعنی میری نسیں نکال کے یوں جوڑی جائے نا, زمین کے 2.5 چکر لگ جائیں. ان سب تک خون کا پہنچنا, آکسیجن کا پہنچنا, اور پھر 100 ٹریلین سیلز, 100 ٹریلین سیل ایک بندے کے اندر. اور سائنٹسٹ کہتے ہیں اتنا بڑا فگر ہے کہ انگلینڈ جیسے 30 ملک ہوں اور ان 30 ملکوں پہ صرف درخت ہی لگے ہوئے ہوں, ان کے پتے گنے نا اگر آپ, تو وہ 100 ٹریلین بنتا ہے. یہ ایک بندے کے جسم میں خلیاں ہیں. اور سر جو ایک خلیہ ہے نا اس کو بنانے کے لیے نیو یارک سٹی جتنی جگہ چاہیے جتنے سسٹم ہے اس کے اندر. تو اس کائنات میں تو ایک بندہ بھی پورا نہ آتا.
جو اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کے اندر اتنے سیلز رکھ دی ہیں. وہ خالی سیلز نہیں ہے، ان کے اندر پورا سسٹم ہے، پورا نظام ہے. سر اللہ کا اگر تعارف ہو تو انسان شرک کر سکتا ہے؟ اور 6 فٹ کا بزرگ، اس بیچارے کی کیا اوقات ہے جو اپنا پیشاب نہ روک سکتا ہو، اپنے دل کو نہ روک سکتا ہو، اپنے آپ کو نیند سے آزاد نہ کر سکتا ہو، اپنے آپ کو بھوک سے آزاد نہ کر سکتا ہو، وہ اللہ کے ساتھ اس کو کوئی شریک ٹھہراتا اگر خدا کا تعارف ہو جاتا؟ ناٹ ایٹ آل. تو فزیکل وجوہات بھی ہوتی ہیں، لیکن الٹیمیٹلی ڈیسیژن گاڈ کا ہے کہ کس وقت کون سا میٹرائٹ. وہ کہتے ہیں جی ستاروں سے یہ جو شہاب ثاقب ٹوٹتے ہیں نا، اگر ہم کہیں گے اس کو پریڈکٹ کریں، وہ کہتے ہیں یہ تو کوئی پریڈکٹ نہیں کر سکتا. ہم تو یہ بتاتے ہیں کہ ہاں ٹوٹ کے گرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کب ٹوٹیں گے، کتنے ٹوٹیں گے، کیوں ٹوٹیں گے، کیسے ٹوٹیں گے. وہ کہتے ہیں یہ نہیں، یہ فزیکل فینومینا آف نیچر ہے. لہٰذا قرآن پاک میں جتنی اس طرح کی آیات آتی ہیں، یہ ان کا ظاہری پہلو تو اپنی جگہ موجود ہے، الٹیمیٹلی یہ باطنی پہلو ہر ایک کا ساتھ اٹیچ ہے کہ ول آف گاڈ ہے، ہر بات میں ول آف گاڈ ہے. وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ہم نے اپنے منکرین کے لیے آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے. یعنی شیاطین کے کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ، اور جن لوگوں نے اپنے رب کا کفر کیا ان کے لیے ہے عذاب جہنم. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور کیا ہی بری جگہ ہے دوزخ رہنے کے لیے. اللہم اجرنا من النار، آمین. اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، جب وہ دوزخ میں جھونکے جائیں گے تو دور سے دوزخ کی گرج کی آواز سن رہے ہوں گے، وہ جوش مار رہی ہوگی. تکاد تمیز من الغیظ، اور وہ اتنے غصے میں ہوگی کہ قریب ہے کہ دوزخ پھٹ پڑے. کلما القی فیہا فوج، جب کبھی بھی کسی گروہ کو ڈالا جائے گا دوزخ میں، سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر، تو دوزخ کا داروغہ پوچھے گا اوے تمہیں کوئی پیغمبر نہیں آیا جو تو ڈراتا آج کے دن سے، دوزخ تک پہنچ گئے ہو. سورہ قاف میں تو یہاں تک آتا ہے نا کہ ہم دوزخ کو جب بھریں گے تو دوزخ کہے گی یا اللہ اور خوراک دے مجھے. یعنی جس طرح ایک وحشی قسم کا آپ سمجھ لیں ریچھ ہو یا ایک بھوکا بھیڑیا ہو، اس کے سامنے آپ بکری ڈالیں چھوٹی سی، وہ کہے گا اور. تو یہ وہ نقشہ اللہ نے کھینچا ہے کہ دوزخ جو ہے وہ چنگھاڑ رہی ہوگی اور قریب ہے کہ غصے سے پھٹ پڑے. یعنی وہ ظاہر ہے کہ دوزخ کی ذمہ داری یہ کہ اللہ کے مجرموں کو پکڑنا ہے، تو وہ اپنا غصہ بھی نکالے گی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب کبھی کسی قوم کو داخل کیا جائے گا دوزخ میں تو دوزخ کے داروغہ پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا تھا، یعنی کوئی پیغمبر. قرآن پاک کی ڈاکٹرائن میں ٹوٹل گفتگو پیغمبروں کے گرد گھومتی ہے. یہ بزرگ بابے یہ تو ہم لوگوں نے بعد میں بنا لیے نا، اور وہ بھی بنائے کیا ہیں، اپنے اپنے بنائے ہوئے ہیں. پیغمبر سانجھا ہے. قرآن آپ جہاں سے ہی پڑھ کے دیکھیں نا، دوزخ کا ذکر آئے گا تو فرشتے کیا پوچھ رہے ہوں گے، کوئی پیغمبر آیا تھا تمہارے پاس؟ بابا جی نہیں، پیغمبر. پورے کا پورا دین پیغمبروں کے ساتھ چلتا ہے. بابے تو ہر ملک کے اپنے، ہر فرقے کے اپنے، ہر علاقے کے اپنے، اور ایک کا بابا دوسرے کا دجال. یہ بھی ذہن میں رکھے سر، بابے تو سانجھے ہو ہی نہیں سکتے. ایک کہتا ہے مجدد دین ملت، دوسرا کہتا ہے مجدد دین بدعت ہے وہ. ایک کہتا ہے یہ حکیم الامت ہے، دوسرا کہتا ہے یہ مریض الامت ہے. اور دونوں طرف کروڑوں لوگ ہیں کہنے والے، تھوڑے نہیں ہیں. قرآن کی ڈاکٹرائن میں پیغمبر ہیں. جب کبھی کسی قوم کو دوزخ میں ڈالا جائے گا تو اس کا داروغہ پوچھے گا، اور اس کا نام آیا ہے سیدنا مالک علیہ السلام پارہ نمبر 25 کے اندر، کہ بھئی کوئی آیا ہے تمہارے پاس، کوئی پیغمبر نہیں آیا یار؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر، وہ کہیں گے ہاں ہمارے پاس ڈر سنانے والا پیغمبر تو آیا تھا. فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، تو ہم نے اسے جھٹلا دیا اور ہم نے کہا اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی. ان انتم الا فی ضلال کبیر، تم تو نہیں ہو مگر کھلی گمراہی میں. ہم نے پیغمبروں سے ٹکر لے لی. ایک تو ڈائریکٹ ٹکر ہے نا کہ ایک بندہ پیغمبروں کے ہونے کا انکار کر دے، اور ایک دوسری ٹکر ہے کہ آپ کو پیغمبر تو ماننا ہے لیکن آپ کی بات کوئی نہیں ماننی. اے جہاں مٹھا اگلا کس نے ڈٹھا. دونوں ایک لیول کے جرم ہیں اپنے انجام کے اعتبار سے. ایک عملی کفر ہے، ایک اعتقادی کفر ہے، والعیاذ باللہ تعالی. وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ وَنَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، اور وہ کہیں گے کاش ہم نے دنیا میں بات سن لی ہوتی
اپنی عقل استعمال کر لی ہوتی تو آج ہم دوزخ میں نہ پہنچتے. یہ یونیورسل ٹروتھ ہے سر. اس آیت کے اوپر میں گھنٹوں بول سکتا ہوں. کئی لیکچرز میں نے کراس ریفرنس کے طور پہ اس آیت کو کوٹ کیا ہے کہ دوست کی کہیں گے کاش ہم نے دنیا میں بات سن لی ہوتی اور اپنی عقل استعمال کی ہوتی, آج ہم دوزخ میں نہ پہنچتے. تو ویسے تو دوزخیوں کا کلام ہے نا, صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی. اللہ نے اس کو یہیں پہ کل کر دیا. فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ, انہوں نے اپنے اصلی جرم کا اعتراف کر لیا. اللہ نے بھی مان لیا کہ یہ بات یہ سچی کر رہے ہیں. ویسے تو ہو سکتا تھا نا کوئی شخص یہ کہتا کہ نہیں وہ, یہاں تو لوگ کہتے ہیں نا عقل دے جڑے نا وہ عشق دے چلے نمبر لے گئے, عقل والے ہیں انجے ہی عمرہ گالیاں. قرآن بالکل الٹ بات کر رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے عقل والے نمبر لے گئے جنہوں نے اپنی عقل استعمال کی. وہ پھر ظاہر ہے وہ عقل تو استعمال نہیں کرنی, پھر وہ کبھی ہم ان کو قرآن کی آیت سنائیں گے, کوئی حدیث سنائیں گے, وہ کہیں گے جی وہ جناب بلے شاہ نے نچ کے مرشد بنایا سی. کبھی کہہ دیں گے علمو بس کریو یار. حالانکہ پیغمبروں کی وراثت کیا ہے؟ علم. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, اللہ کی خشیت اور معرفت اہل علم کو ہے. نبی علیہ السلام نے قرآن میں جو دعا ہے اللہ سے کیا مانگی ہے؟ اللہ میرے عشق میں, میرے وجدان میں, میری بزرگی میں اضافہ کر دے. ربی زدنی علما. یہ علم کو نگیٹ کرنا, علم کی توہین کرنا جو تصوف کے ہاں پائی جاتی ہے, بابوں کے ماننے والوں میں پائی جاتی ہے, اس کے پیچھے اصل میں انٹینشن یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ علم کی فیلڈ میں تو ہم بالکل ہی جعلی ہیں. تو اس کا الٹیمیٹلی ہمارے پاس سلوشن یہ ہے کہ علم بس کریں ہو یار, ماتی مار دو. جب علم ہی نہیں ہوگا تو پھر بات ہی ختم ہو جائے گی, پچ ہی کھود دو. لیکن قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے؟ علم علم علم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. اے نبی علیہ السلام فرما دو کہ علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے. نصیحت تو نہیں حاصل کرتے مگر علم والے, عقل استعمال کرنے والے. قرآن کی ڈاکٹرائن الگ ہے, اور ہمیں جو سب کانٹیننٹ میں دین بگاڑ کے پیش کیا گیا وہ الگ ہے. قرآن تو کہتا ہے عقل استعمال کرنی ہے, بات سننی ہے. یہاں لوگ کیا کہتے ہیں جی دوسرے کی بات نہیں سننی, آپ گمراہ ہو جاؤ گے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے, اور کافروں نے بھی یہی کیا تھا نا, وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن. کافر کہتے ہیں اس قرآن کو مت سنا کرو. والغوا فیہ لعلکم تغلبون. اور جب قرآن کوئی پڑھ رہا ہو نا شور مچا دیا کرو, اس کے علاوہ کوئی اور ذریعہ نہیں کہ تم غالب آ سکو. اور آپ دیکھیں آج بھی اگر قرآن کے نام پہ کوئی سچائی کی دعوت اٹھتی ہے نا تو لوگ کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں؟ اینو سننا نہیں. ہم تو اس سے گزرے ہوتے ہیں, اوہ انجینئر نہیں سننا, اور انجینئر صاحب ایڈے بھولے ہیں کو کہتے ہیں سارے نو سنو تو پھر سانو بھی ذرا سنو, پھر تمہیں پتہ لگے گا فرق کی ہے. جو ڈرپوک ہے نا وہ یہی کہیں گے کسی کو آپ نے میرے علاوہ کسی کو نہیں سننا, اور جس کو اپنی سچائی کے اوپر اعتماد ہوگا وہ کہے گا سر آپ ہمیں سنیں, اس کے بعد باقیوں کو سنیں. جتنا باقیوں کو سنیں گے نا اتنا ہماری سچائی کے اوپر آپ کو یقین آ جائے گا کہ باقی ساری کہانی ہے. یہ تو بات سچی ہے. اچھا پھر اللہ تعالیٰ سورہ الانعام میں فرماتا ہے انما یستجیب الذین یسمعون. حق بات تو صرف وہ لوگ قبول کرتے ہیں جو بات سن لیتے ہیں. والموتى یبعثهم اللہ ثم الیہ یرجعون. اور جو مردے ہیں وہ تو قیامت والے دن ہی اٹھیں گے. جو دنیا میں بات نہیں سنتا اللہ نے کہا ہے وہ مردہ ہے. آپ کہتے ہیں زندہ ہے, اللہ کہتا ہے وہ مردہ ہے. جو بات سنتا نہیں ہے, کیونکہ سنے گا تو کان میں پڑے گی تو بات پھر آگے چلے گی نا. یہاں ہر بندے نے اپنا فریم آف ریفرنس سیٹ کیا ہوا ہے کہ جی یہ بات کریں گے, اے ساڈے گل نہیں کرنی جی, تسی اس موقع میں گل سننے سے بھی تیار نہیں ہے. تو یہی تو کافر بھی کرتے تھے. اور آپ دیکھ لیں اللہ نے فرمایا دوستیوں کا اصل جرم کیا ہے؟ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ. کاش ہم نے دنیا میں بات سنی ہوتی, عقل استعمال کی ہوتی, آج ہم دوزخ میں نہ ہوتے. فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ. انہوں نے اعتراف کیا ہے اپنے اصلی جرم کا. فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ. لیکن پھٹکار ہو ان دوستیوں کے اوپر. اچھا اب اعتراف کر دیے تو اللہ تعالیٰ کہ یار ایک چانس ہے, ہوں واپس ٹور جاؤ نا, چانس ختم ہونا چاہیے نا. چلو اعتراف کر لیا ہے اور سمجھ لگ گئی ہے. اس لیے میں کہتا ہوں سر دنیا کا سب سے خطرناک جوا جو ہے نا یہ زندگی ہے. ادھر اس کے تو چانس ہی کوئی نہیں ہے. جو ہار گیا وہ ہار گیا, جو جیت گیا وہ جیت گیا. اللہ اکبر. ان الذین یخشون ربہم, سائملٹینیس کنٹراسٹ آ رہا ہے. بے شک جو لوگ ڈرتے ہیں اپنے رب سے بالغیب, بغیر اس کو دیکھے,
لہم مغفرت و اجر کبیر، ان کے لیے ہے مغفرت اور اجر کبیر، بڑا اجر۔ یعنی خدا کو بغیر دیکھے ماننا ہے۔ ویسے تو خدا ہی صرف نظر نہیں آ رہا، باقی خدا کی کوالٹیز تو نظر آ رہی ہیں سر۔ ہر چیز میں آپ کو نشانیاں موجود ہیں خدا تک پہنچنے کی، ہر چیز کے اندر۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ نے پردہ ایسا ڈال دیا ہے کہ ان چیزوں کو فزیکل فنامنا کے ساتھ جوڑ دیا ہے کہ انسان کو تصور بھی نہیں آتا کہ کسی کے کرنے سے ہو رہا ہے۔ ان لوگ سمجھتے ہیں یار بچپن سے ہم دیکھ رہے ہیں بیج بوتے ہیں تو پودا نکلتا ہے، تو نکلتا ہے نا۔ کسی سے پوچھے کیوں نکلتا ہے، وہ کہتے ہیں دیکھیں نا جی، مٹی میں جب بیج ڈالا جاتا ہے تو وہ پانی اوپر سے پڑتا ہے نا جی بارش کا، جب تو زمین میں وہ دانہ پھوٹتا ہے نا جی، تو اس میں سے نکل آتا ہے۔ اور سر یہ کس طرح ہو رہا ہے؟ یہ دانہ آپ سونے کے اندر پھینکے تو نہیں پھوٹتا، جو سب سے پریشیس دھات ہے، اور بے قدر مٹی میں سے پھوٹتا ہے۔ کیوں؟ الٹیمیٹلی جب ڈیپ ڈگ کریں گے تو کہیں گے یار ایسا ہی ہوا کرتا ہے۔ سر اسی میں تو قیامت چھپی ہے کہ ایسا ہی کیوں ہوا کرتا ہے، کسی نے اس کی ڈیسٹنی مقرر کی ہوئی ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ اب سامنے نہیں آتا، ورنہ تو کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے نا معجزہ ہے۔ میں نے پچھلی دفعہ بتایا کہ کائنات میں ہر چیز معجزہ ہے، لیکن ہم اکثر معجزات کے عادی ہو چکے ہیں۔ اگر کسی شخص نے انڈے میں سے چوزا نکلتے ہوئے نہ دیکھا ہو نہ سنا ہو، اور اس کو یہ بتایا جائے کہ سر یہ جو آپ اتنے عرصے سے مرغیاں اتنے شوق سے کھا رہے ہیں یہ اس انڈے میں سے نکلتی ہیں، وہ کبھی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ وہ کہے گا یہ تو لیسدار مادہ، اس میں سے کیسے بن سکتا ہے؟ تو ہم ہر معجزے کے عادی ہو چکے ہیں۔ بے شک جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں بغیر دیکھے، ان کے لیے ہے مغفرت اور بڑا اجر۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، تم اپنی بات آہستہ کرو یا بلند آواز سے۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک وہ تو سینوں کے چھپے ہوئے رازوں کو بھی جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی کی نیت کو چیک کرنا، اس کے عمل کو چیک کرنا، یہ اس چیز کا محتاج نہیں ہے کہ وہ اونچی گفتگو کر رہا ہے یا آہستہ کر رہا ہے، وہ پردے میں کر رہا ہے یا سامنے آ کے کر رہا ہے۔ وہ تو انسان کے اندر کی جو دل میں آنے والے خیالات، دماغ میں آنے والی سوچ کو بھی جاننے والا ہے۔ اب بڑی زبردست آیت آ رہی، الا یعلم من خلق، کیا وہ ہی نہ جانے گا جس نے تمہیں پیدا کیا ہے؟ وَهُوَ اللطیف الخبیر، وہ تو بڑا باریک بین ہے، خبردار ہے۔ یعنی کسی بھی دنیا میں بھی آپ دیکھ لیں، یہ گھڑی ہے، گھڑی تو ہم پہنتے ہیں، ٹائم دیکھتے ہیں، بہت انفارمیشن ہے اس کے بارے میں، لیکن سب سے زیادہ انفارمیشن اس کے پاس ہوگی جس نے اس گھڑی کو بنایا ہے، اس کو ڈیزائن کیا ہے، اس میں گیئرز کا سسٹم رکھا ہے، پھر ان کو ایک مینیجیبل فارم میں جوڑا ہے، پھر سیل لگائی ہے اس کو واٹر پروف کرنے کے لیے، اس کو جوڑا ہے۔ سب سے زیادہ نالج اس کے پاس ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا کہ جب ہم تمہارے دل کے حال کو بھی جاننے والے ہیں، تو اس پہ اللہ تعالیٰ اپنا یونیورسل ٹروتھ دے رہا ہے، الا یعلم من خلق، کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہے؟ یعنی کائنات میں تمہیں اگر کوئی سب سے زیادہ جان سکتا ہے تو وہ جانے گا جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ سورہ نجم میں آیا نا کہ وہ تو تمہیں اس وقت سے جانتا ہے جب کہ تم ایک ایمبریو کی شکل میں تھے۔ تو اپنے آپ کو نہ کہا کرو کہ میں بہت نیک ہوں، وہ جانتا ہے تم میں سے کون پرہیزگار ہے۔ ٹھیک ہے، انسان کی کیا اوقات ہے؟ اللہ اکبر۔ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها، وہی اللہ ہے جس نے زمین کو نرم کر دیا ہے تاکہ تم اس میں اطمینان سے چلو اس کے راستوں پر۔ وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور کھاؤ اس میں سے جو رزق تمہارے لیے اس نے پیدا کیا ہے۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اسی کی طرف تم کو اٹھ کر جانا ہے۔ دیکھیں اس زمین سے اللہ نے انسان کو اٹھایا، اس زمین کو خوراک کا ذریعہ بنایا، اس زمین میں ہی لوٹائے گا۔ چاہے آپ قبر کے اندر پہنچ جائیں، چاہے آپ کو جلایا جائے، راکھ پھر زمین میں ہی جائے گی، آپ ایئر کریش میں ختم ہو جائے آپ زمین میں ہی آ کے ختم ہوں گے، آپ سمندر میں ڈوب جائیں آپ زمین میں ہی ختم ہو رہے ہیں۔ جو کچھ ہے اسی زمین کے اندر ہی ہونا ہے، اور اسی زمین سے اس نے تمہیں اٹھانا ہے۔ أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، کیا تم بے خوف ہو گئے اس ہستی سے جو آسمانوں میں ہے کہ وہ تمہیں زمین میں غرق کر دے اور زمین تھر تھر کانپنے لگے؟ یعنی اللہ تعالیٰ سے بے خوف ہو کہ اگر اللہ تعالیٰ نافرمانی کے سبب چاہے تو تمہیں زمین میں دھسا سکتا ہے۔ ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا، یا تم بے خوف ہو گئے اس ہستی سے جو آسمان میں ہے کہ وہ بھیج دے آسمان سے تم پر پتھر،
بارش کی جگہ پتھر کا برساؤ کر دے تم پہ، فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ، تب تمہیں پتہ چل جائے گا کیسا ہوا میرا ڈر سنانا۔ تو یہ جو یعنی اس تارے کے طور پہ بھی یہ بات یعنی ڈسکس ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ آسمانوں میں ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، وہ تو پھر قرآن پاک میں آیا نا، الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان اپنے عرش پر مستوی ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، لیکن پیرلل میں وہ ہماری شاہ رگ سے بھی ہمارے زیادہ قریب ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ اور سورہ المجادلہ میں تو آیا کہ تم 3 نہیں ہوتے، چوتھا تمہارا رب تمہارے ساتھ ہوتا ہے، تم 5 نہیں ہوتے، چھٹا تمہارا رب تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی شارک سے زیادہ قریب ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اور اس کا تخت حکومت عرش پہ ہے، اس پہ وہ مستوی ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ یہ متشابہات میں سے صرف ایمان لانا ان پہ ضروری ہے۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، اور جو لوگ ان سے پہلے گزرے تو کیسا ہوا ان کو ہمارا یعنی عذاب جب ان پر پہنچا، کتنا وہ سخت تھا، یعنی جھٹلانے پر جو پیغمبروں کو انہوں نے جھٹلایا تو پھر ان کا کیا انجام ہوا۔ اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن، کیا انہوں نے اپنے اوپر پرندوں کو نہیں دیکھا پر پھیلائے ہوئے، کبھی وہ پھیلاتے ہیں اور کبھی سمیٹتے ہیں۔ ما یمسکہن الا الرحمن، ان کو تو نہیں روکے ہوئے مگر رحمان، انہ بکل شیء بصیر، بے شک وہ ہر چیز کو خوب دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پرندوں کی جو ہوا میں پرواز ہے نا، اس کو کہا ہے کہ یہ ہم نے ان کو ہوا میں روکا ہوا ہے، اس لیے کہ فزیکل فنامنا آف نیچر کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مسخر کیا ہے۔ اگر ہوا کے اندر قوت بوئنسی وہ والی موجود نہ ہو، یا جو اڑنے والی چیز ہے اس کا وزن اس سے بڑھ جائے کہ اس کے پر نہ سپورٹ کر سکتے ہوں، تو وہ اڑ سکتی ہے۔ شتر مرغ اڑ سکتا ہے، مرغی اڑ سکتی ہے، چھلانگ تو لگا سکتی ہے، اڑ نہیں سکتی، پر تو ہیں اس کے ساتھ۔ اور انسان تو ویسے ہی نہیں اڑ سکتا، بزرگ بھی نہیں اڑ سکتے، سر کوئی نہیں اڑ سکتا، سب کہانیاں۔ اچھا پھر پتہ کیا کہانیاں کراتے ہیں؟ کہتے ہیں دیکھیں جی مادی ترقی اتنی ہے کہ گورے کا بنایا ہوا موبائل 10,000 کلومیٹر سے سن رہا ہے، تو اللہ کا ولی کیوں نہیں سن سکتا؟ بندہ کہتا ہے ہاں یار گل تو صحیح ہے، واقعی گل صحیح ہے۔ تو سر گورے کا جو موبائل سن رہا ہے وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں نا، آپ ذرا ولی کو بھی لا کے ذرا سامنے لے آئے نا، وہ کر کے بتائے۔ اور اس کے اوپر پھر میں پھکی دیتا ہوں کہ ولیوں کو تو چھوڑ دیں، یہ ولیوں کے جو مرید ہیں، یعنی جو یہ ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں آپ لوگ سارے جتنے بھی 100 کے قریب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ افضل ہیں یا چڑیا؟ کیوں جی؟ انسان افضل ہے نا، تو انسان اڑ کے دسے نا، پھر چڑیا اڑ لیتی ہے، اس لیے کہ چڑیا کو اللہ تعالیٰ نے وہ کوالٹیز دی ہیں، انسان نہ اڑ کر بھی اس سے افضل ہے۔ تو بزرگوں کو اڑانے سے آپ کو کیا فائدہ ملنا ہے؟ افضلیت کرنے کے لیے اڑوانا ہے؟ تو بزرگوں کے ماننے والے تو چڑیا سے افضل ہیں۔ تو ابھی ہم چیک کر لیتے ہیں، چڑیا کو تم نے اڑتے ہوئے دیکھا ہے؟ کوئی مرید بزرگوں کا اڑ کے بتائے تو نہیں اڑ سکتا۔ سر بزرگ بھی نہیں اڑ سکتے، یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ اللہ نے انسان کو ان چیزوں کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ یہ جو صحابہ کرام کے گھوڑوں کی قسمیں اللہ نے یاد فرمائی ہیں کہ وہ میدان جنگ میں وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا، آگے جا کے وہ لڑتے ہیں۔ تو سر گھوڑوں کی ضرورت تھی؟ بزرگ صحابہ تو بزرگ جب اڑ لیتے ہیں، صحابہ کرام تو اوپر سے جناب ایسے تلوار چلا کے تو ان کے اوپر حملہ آور ہو جاتے ہیں جیسے ابابیلیں۔ سب کہانی ہے، اس طرح نہیں ہوتا، دنیا بقدر ایفرٹ ہے۔ اب یہ کہانیاں اس لیے پکڑی جا رہی ہیں کہ اب ہم اس کو کاؤنٹر ویریفائی کرتے ہیں کہ لائیں بھائی کر کے بتائیں۔ جو لوگ کل تک تھوڑے بزرگ کہندے سن جی میں حکم دیتا تے میرے گردے ٹر پہ، گردے تک حکم چل رہا ہے تے باقی بھی جسم دیا چیزاں چلا کے دسو نا تسی، ٹھیک ہے نا جی؟ کہتے جناب نگاہ ماری جناب پورا شہر ساڑ دیتا، تو ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ امریکہ ساڑ دو۔ امریکہ نے تو ساڑھے ملک ساڑ دیتے ہیں، وہ تو نظر آ رہے ہیں، وہی بزرگی تو سب نظر آ گئی ہے، تو اسی بھی ذرا تھوڑی چھوٹی سی بزرگی کر کے دسو نا۔ اچھا پھر آخری ان کے پاس حال پتہ کیا ہوتا ہے؟ او جی حکم ربی، یہ دیکھیں حکم ربی،
تو پھر دعوے کیوں کرتے ہیں؟ اللہ نے کہیں دعویٰ نہیں کیا کہ کوئی شخص جو ہے وہ بسم اللہ پڑھ کے ساکٹ میں 2 انگلیاں دے تو اسے بجلی نہیں کاٹے گی۔ اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ خانہ کعبے کی میں نے حفاظت کرنی ہے۔ وہ ایک ہی دفعہ حفاظت ہوئی ہے ابرا کے لشکر سے، اس کے بعد یزید کے دور میں خانہ کعبے پہ چڑھائی نہیں ہوئی، حجاج ابن یوسف کے دور میں نہیں چڑھائی ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں حفاظت کی؟ اس لیے کہ اللہ کا دعویٰ نہیں ہے، دنیا کو بقدر ایفرٹ رکھا ہوا ہے اللہ نے۔ لیکن بزرگوں کے بارے میں آپ کا دعویٰ ہے کہ جناب وہ تو جناب پول نہیں سن ڈگن دے 65 دی جانگی سے راوی دا اللہ دا گال ہے کہ بعد اپنا مزاری پروا بیٹھے، اس لیے کہ وہ جدید دور میں ہوا ہے۔ یا آپ جیل میں بھی جائیں نا، جیل میں بھی کہتے ہیں پل انہوں نے بچایا سی جناب، وہ پل انہوں نے نہیں بچایا، جو بیچارے ہر سال جو ہے نا ادھر سینڈ بلاسٹنگ کر کے اس کے اوپر پینٹ کرتے ہیں، اس کو زنگ سے بچاتے ہیں، پل انہوں نے بچایا ہوا ہے۔ بزرگ کیسے بچا سکتے ہیں؟ میں آپ کو جیلم شہر کا بتاؤں، یہاں انہوں نے مشہور، آپ جیلم میں لاکھوں لوگ کہتے ہیں کہ جناب وہ 92 کے سیلاب میں بزرگاں نے مزار پانی نہیں سی وڑیا، اور اس مزار کی بات کر رہے ہیں جس کی صفائی میں نے خود کی ہوئی ہے، میں نے تو کی ہوئی ہے، مجھے تو آپ سارے سونے کے بھی بن کے آئے ہیں، مجھے تو پتہ ہے میں نے صفائی کی ہوئی ہے، لیکن کہانی چلی ہوئی ہے، پانی نہیں بڑھیا، پانی نہیں بڑھیا، پانی نہیں بڑھیا۔ تو یہ ساری کی ساری یعنی ایک کہانی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے یعنی دنیا کو بقدر ایفرٹ رکھا ہوا ہے۔ تو یہ فزیکل فنومینا آف نیچر اپنی جگہ موجود ہے، اللہ ہی نے تھاما ہوا ہے یہ پرندے جو اڑ رہے ہیں۔ کیوں؟ اگر فورس آف بوائنسی ختم ہو جائے، پرندہ دھڑال سے نیچے آ جائے، یہ پرندہ خلا میں نہیں اڑ سکتا کہ پر مارے، کیونکہ ایکشن ریاکشن ہی نہیں ہے، ویسے فلوٹ کرتا رہے گا وہ گریوٹی کے زیرو ہونے کی وجہ سے، لیکن اگر آپ کہیں کہ وہ اڑ کے اپنی موومنٹس کر سکے، وہ پاسبل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو لمیٹڈ چیزیں دی ہیں، لہٰذا یہ مثالیں دینا غلط ہے۔ امن ھذا الذی هو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن، اے منکرو کیا تمہارے پاس کوئی ایسا لشکر ہے جو تمہاری رحمان کے مقابلے پہ مدد کر سکے؟ نہیں۔ ان الکافرون الا فی غرور، اور کافر کس غرور کے اندر ہیں؟ یہ تو کافر غرور کے اندر ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ بل لجوا فی عتو و نفور، کیا کوئی ایسی ہستی ہے جو تمہیں رزق پہنچا سکے اگر اللہ اپنا رزق بند کر دے؟ لیکن یہ لوگ سرکشی اور حق سے نفرت میں دور نکل چکے ہیں۔ رزق بھی کوئی نہیں دے سکتا سر۔ اچھا آپ نے اکثر یعنی آج چونکہ بزرگوں کا ذکر خیر ہو ہی رہا ہے، آپ نے کتنا سنا ہوا ہے جی وہ کہتے ہیں جی وہ فلاں بزرگ ہیں جناب، دیکھیں وہ ہزاروں لوگوں کو پال رہے ہیں، وہ کتوں پال رہے ہیں؟ آج چندہ دینا تسی بند کر دو، میں تکنا پال کے دس دینے، اس مزار دی صفائی بھی نہیں ہونے لگی۔ یہ محکمہ اوقاف کیوں مزاروں کے اوپر بیٹھا ہوا ہے؟ چندوں کے اوپر۔ وہ جو چندے ہیں وہ یعنی وہ جو بزرگ صاحب قبر ہیں ان کی قبر سے وہ 5-5 ہزار کے نوٹ نکل رہے ہوتے ہیں، یا آپ لوگ جو بٹ بنے ہوئے ہیں وہ ڈالتے ہیں وہاں جا کے؟ آج گورنمنٹ پابندی لگا دینا کہ مزار کے اوپر کوئی چندہ ڈالنے نہیں جائے گا، میں دیکھتا ہوں 1000 لوگوں کو پال کے بتائیں، اپنا مزار کا سسٹم بھی نہیں چل سکتا، وہ بھی چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ تو وہ کہاں سے پال رہے ہیں؟ آپ بت بنے ہوئے ہیں۔ اور اس کی آپ نے پریکٹیکل مثال دیکھنی ہے تو اس طرح کے ہندوؤں اور سکھوں کے مزارات انڈیا میں وہ بھی پال رہے ہیں۔ وہ بزرگ نہیں پال رہے سر، اللہ پال رہا ہے، اللہ نے رزق دیا ہوا ہے، آپ دینا چھوڑ دیں زیرو ہو جائے گا کام۔ ٹھیک ہے، ہاں گولڈن ٹیمپل، ٹھیک ہے۔ تو یہ لیکن اتنی لوگوں کی مت ماری ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں جناب وہ جناب دیکھیں نا جی، یہ اس لیے دنیا جاتی ہے وہاں پہ کہ اللہ نے دنیا کو اس طرف لگا دیا ہے۔ اس کی میں نے پھکی تیار کی ہوئی ہے سر، گولڈا شریف کی پھکی۔ گولڈا شریف کی پھکی بڑی مشہور ہے پیٹ درد کے لیے، کہ اگر بزرگی کا تقاضا کسی کے مزار پہ رش ہے تو سب سے زیادہ اللہ کے بزرگ بندے کون سے ہیں؟ قرآن کی روح سے اللہ کا سب سے بزرگ بندے کون سے ہیں؟ پیغمبر۔ تو آپ کہتے ہیں 1,24,000 پیغمبر ہیں، ہم 1,00,000 مزار تو آپ سے مانگ ہی نہیں رہے۔ سر آپ صحیح طور پہ سند کے ساتھ 10 مزار بھی نہیں دکھا سکتے پیغمبروں کے، سوائے نبی علیہ السلام کے، وہ بھی ان کی نبوت قیامت تک کے لیے تھی، اللہ نے ان کا جو قبر مبارک ہے اس کو سامنے رکھا ہوا ہے۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ جی مجھے بتائیں کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قبر کدھر ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی قبر کدھر ہے؟ آدم علیہ السلام کی نہیں میں نے پوچھنی ہو، تسی بڑھائی ہے ایک جالی، پھر گل تسی اور پاسے ٹور لوگے نا۔
حضرت ذوالکفل کی قبر کدھر ہے؟ کسی کو نہیں پتا. تو ان کی تو قبریں ہے ہی نہیں، قبریں ہی نہیں پتا کدھر ہیں، تو مزار تو ظاہر نہیں ہے. تو یہ اللہ کے بزرگوار نہیں ہیں، اللہ کے برگزیدہ لوگ نہیں ہیں. مزارات کا تو آپ جناب ادھر چلے جائیں، وہ جو حسن عبدال کون سا ہے جی، پنجا صاحب، اتنی مخلوق جاتی ہے، تو اللہ نے لائی ہے اس پاس ہے. دنیا پر قدر ایفرٹ ہے جی، جدھر مرضی لگا لیں. اور سر میں آپ کو جیلوں میں بتا سکتا ہوں کہ ایسے بھی مزارات موجود ہیں، پوری زندگی ان لوگوں نے کپڑے نہیں پہنے ہیں، نماز تو خیر کبھی انہوں نے سوچی بھی نہیں، ان کو آتی بھی نہیں تھی، تو مر گئے ہیں، تو پیچھے لوگوں نے ان کے بازار بنا دیے ہیں، اور وہاں پہ لوگ بنتے ہیں، مرادوں کے لیے جا رہے ہیں، اور وہاں پہ ایک ٹھیا چل پڑا ہے. جس بندے نے پوری زندگی خود نماز نہیں پڑھی، اس کے پاس لوگ جا کے ادھر جا کے ان کے مزار پہ دعائیں کر رہے ہیں. تو اس طرح ایک ٹرینڈ، اسی لیے قرآن پاک میں آتا ہے یہ چند نام ہے جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لیے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی کہا تھا افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، کیا وہ شخص جو منہ کے بل گرتا پڑتا چلا جا رہا ہے وہ اس شخص کی مانند ہو سکتا ہے جو سیدھے راستے پر چل رہا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، سیدھا راستہ کون سا ہے؟ پیغمبروں کا. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پہ تیرا انعام ہوا. راستے ان لوگوں کے نہیں ہیں. ایک کہنا قوالی رام ہے، دوسرا کہتا قوالی جائز ہے، کہتے نہیں دو اللہ تک ہی راستے جانتے رہے. نہ، قرآن تو کہتا ہے ایک راستہ ہے، اور وہ محمد رسول اللہ کا راستہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ قلیلا ما تشکرون، اے نبی فرما دیجئے جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے لیے کان، آنکھیں اور عقل، دل ہو یا دماغ بنائے، تم اس کا تو بہت ہی کم شکر ادا کرتے ہو. اس آیت پہ بھی گھنٹوں بولا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ جو 3 انسٹرومنٹ انسان کو دے دیے نا جی، آنکھ، کان اور عقل، یہ پوری کی پوری اس وقت جو سائنس آپ کو نظر آ رہی ہے نا سر، ٹھیک ہے، یہ لادہ بات ہے، کسی رحمت اللہ علیہ کا بنائی ہوئی نہیں ہے. یہ نہ بجلی کسی رحمت اللہ علیہ نے دریافت کی ہے، وہ فیراڈے نے کی تھی ہے. زمین سے پیٹرول سر ایڈون نے نکالا ہے، کسی رحمت اللہ علیہ نے نہیں نکالا. یہ اتنی جتنی بڑی سائنٹیفک آپ کو ترقی نظر آ رہی ہے، یہ ساری کی ساری ترقی اللہ تعالیٰ نے ان 3 انسٹرومنٹ سے کروائی ہے، کان، آنکھیں اور عقل. کان سے آپ پرانا پریویس نالج حاصل کرتے ہیں، آنکھ سے آپ آبزرو کر کے مزید نالج حاصل کرتے ہیں، اور اپنی عقل کو استعمال کر کے آپ ایک سٹیپ اور طے کر لیتے ہیں. قل هو الذی ذرأکم فی الارض والیہ تحشرون، اے نبی فرما دیجئے اسی نے تم کو پھیلا دیا ہے زمین میں، قیامت والے دن تم اسی کے پاس جمع کیے جاؤ گے. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور یہ کہتے ہیں کہ بتاؤ، یعنی کافر پوچھتے ہیں مذاق کے طور پہ، یہ قیامت کا دن کب آئے گا؟ تم بڑا کہتے ہو قیامت آئے گی، کب آئے گی، کون سی تاریخ، کوئی سن؟ اللہ اس کا جواب ہی نہیں دیتا. قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ، اے نبی فرما دو کہ اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے. لیکن وہ کہتے ہیں نہیں، وہ کہتے ہیں قیامت کا علم تو نبی علیہ السلام کے پاس بھی ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا اللہ نے نہ دیا ہو. سر پوری پوری کتابیں لکھی ہوئی ہیں، قرآن بالکل واضح بتا رہا ہے. وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، اور میری ڈیوٹی تو صرف ڈر سنانا ہے کھلا. یعنی مجھے اللہ نے یہ نہیں بتایا کہ میں یہ بتاؤں کہ فلاں تاریخ کو قیامت آ رہی ہے تو اس سے پہلے تیاری کر لو، نہیں، میں نے یہ کہنا بھائی موت کا کوئی، بلکہ بخاری مسلم حدیث ہے جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی. بڑی قیامت تو جب آنی آنی ہے نا، انسان کو اپنے موت کا وقت ہی نہیں پتا. فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِیئَتْ وُجُوهُ الَّذِینَ کَفَرُوا، جب قیامت آئے گی، یہ جب اللہ کے منکر اسے آتا ہوا دیکھیں گے تو ان کے چہرے بگڑ جائیں گے. چہرے تو ظاہر بگڑ جانے ہیں نا، جس کو کہتا ہے رنگ فک ہو جانا، کوئی یار یہ کیا، جو دھمکیاں تھیں وہ ہو گیا. وَقِيلَ هَٰذَا الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ، اور پھر کہا جائے گا کہ چکھو، یہ ہے وہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، تم دنیا میں اس کو ہلکا جانتے تھے نا. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَن مَّعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. اے نبی فرما دو کہ بالفرض اگر اللہ مجھے ہلاک کر دے اور میرے سارے ساتھیوں کو ہلاک کر دے تو کافروں تم کس خیال کے اندر ہو، تمہیں اللہ کے عذاب سے کون بچائے گا؟ یہ سمجھانے کے لیے بات ہے کہ ہم بھی اپنے معاملات کے اندر محتاج ہیں اللہ تعالیٰ کے. میں اور میرے ساتھی جو اللہ کو رسپانس کر رہے ہیں، ہم بھی اپنے رب سے اتنا ڈرتے ہیں
کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہلاک کر دے، اللہ کے مقابلے پہ ہمیں کوئی چھڑوا نہیں سکتا، تو کافرو تم کس چیز کی اکڑ میں ہو؟ اللہ اکبر۔ قل هو الرحمن آمنا به وعلیہ توکلنا، اے نبی الاسلام فرما دیجئے کہ رحمان ہے وہ جس پہ ہم نے توکل کیا، اسی پہ ہم ایمان لائے، اسی پہ توکل اختیار کیا۔ فستعلمون من هو فی ضلال مبین، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کون کھلی گمراہی میں ہے۔ تم ہمیں گمراہ کہہ رہے ہو نا، مرتے ہی پتہ چل جائے گا کون گمراہی میں ہے۔ قل ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا، اے نبی الاسلام فرما دیجئے بھلا بتاؤ تو کہ اگر صبح کے وقت زمین میں پانی اپنی تہ کے اندر چلا جائے، فمن یأتیکم بماء معین، تو کون سی ہستی ہے جو پانی اوپر لے آئے جو تمہاری نظروں کے سامنے چل رہا ہو؟ یعنی اللہ تعالیٰ کو کسی شخص کو تباہ و برباد کرنے کے لیے اس چیز کی حاجت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی آسمان سے کوئی چنگھاڑ بھیجے یا کوئی طوفان بھیج دے، نہیں، صرف یہ پانی جو ہے نا یہی زمین کے اندر چلا جائے نا تو کوئی نہیں اسے نکال سکتا۔ ویسے میں پھر اب یہ بات کرتا ہوں کہ آپ کو پتا ہے کہ اسلام آباد کے اندر واٹر ٹیبل جو ہے وہ آلموسٹ 200 فٹ سے بھی زیادہ نیچے جا چکا ہے، کئی جگہوں پہ 300 فٹ ہے، کوئٹہ میں تو 800 سے 1000 فٹ تک جا چکا ہے۔ پانی کتنا یعنی کم ہو رہا ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بزرگ نگاہ مار کے پانی نکال سکتا ہے تو سر نکال کے بتا دیں، ایک تو غریبوں کا بھلا بھی ہو جائے گا۔ وہ ویسے ہی کہتے ہیں نا بزرگ بڑے لجپال ہوندے نے، غریب نواز ہوندے نے، کرو نا، کوئی کنٹریبیوشن آپ کو نظر آ رہی ہے؟ دہشت گردی میں یہ ملک جھونک دیا گیا، ہمارے کتنے ملک تباہ و برباد ہو گئے۔ عراق تباہ کر دیا کافروں نے، افغانستان برباد کر دیا، شام کو برباد کر دیا، فلسطین پہ جو ظلم ہو رہے ہیں، تو یہ بزرگ ہمارے کس دن کام آنے ہیں؟ کچھ کر کے بتا دیں۔ ہمارے یعنی ایک درس میں کبھی کبھار آتے ہیں بھائی، بڑے کٹر بزرگوں کے ماننے والے تھے، وہ خود بتانے لگے، کہتے ہیں میں جب عراق کیا، وہ تواڈے محلے دار، کہتے ہیں میں عراق، ان دنوں میں وہ جنگ جاری تھی نا، تو وہ عراق میں انہوں کہتے ہیں میں نے اپنے سامنے کتنے مزارات کو گرتے ہوئے دیکھا ہے امریکن بمباری میں، تو کہتے ہیں اس نے میرا عقیدہ صحیح کر دیا کہ ہم پاکستان بیٹھ کے ان کو پکار رہے ہیں، یہ تو یہاں نہیں اپنا مزار بچا پا رہے۔ کوئی کچھ نہیں کر سکتا میرے بھائی، اس کے اوپر غور یہ بار بار کرنا ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے بغیر عقیدے کی اصلاح نہیں ہوگی۔ یہ سب چیزیں خدا کے اختیار کے اندر ہیں۔ شرک معاف نہیں ہونا۔ شرک ایسا معاملہ ہے کہ آپ کو میں ایک بڑا حیران کن جملہ بولوں آپ کے لیے، شرک وہ گناہ ہے جو اللہ بھی چاہے تو معاف نہیں کرے گا۔ اس جملے کو غور کرنا ہے، میں اس کو پروف کرتا ہوں۔ شرک وہ گناہ ہے جو اللہ بھی چاہے تو معاف نہیں کرے گا۔ میں یہ جملہ نہیں بول رہا کہ معاف نہیں کر سکتا، ورنہ آپ فتویٰ لگا دیں گے۔ میں ایک کنٹرول جملہ بول رہا ہوں کہ شرک وہ گناہ ہے جو اللہ بھی چاہے تو معاف نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اللہ وہ ہے جو اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، اور جو اپنے وعدے کی خلاف ورزی کر دے وہ خدا نہیں ہے۔ تو اللہ نے قرآن پاک میں یہ طے کر دیا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر خود واجب کیا ہوا ہے۔ اور لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات نہیں بدلتے۔ اگر کوئی شخص کہے نا کہ اللہ چاہے تو فرعون کو جنت میں بھیج دے، وہ کافر ہو جائے گا، اور اللہ چاہے تو موسیٰ کو دوزخ میں بھیج دے کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ کافر ہو جائے گا۔ لا تبدیل لکلمات اللہ۔ تو یہ دین کے یعنی آپ رولز کو بھی سمجھنا ہوگا، یہ بہت سینسٹیو معاملہ ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، جب میں اپنے یعنی امتیوں کی سفارش کروں گا نا، بار بار اللہ سے اجازت طلب کروں گا، اللہ میرے لیے تعداد مقرر کرے گا، آخری دفعہ جب میں دوزخ سے اپنے امتیوں کو نکالنے کے لیے جاؤں گا نا، جب نکال چکوں گا نا، تو پھر مجھے دروغہ جہنم مالک کہیں گے کہ اے نبی الاسلام، اب آپ کا کوئی امتی دوزخ میں باقی نہیں رہا سوائے اس کے کہ جسے قرآن نے جنت میں جانے سے روک لیا ہے، اور اس کو آپ بھی نہیں لے کے جا سکتے۔ تو قرآن نے کس کو روک لیا ہے؟ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، بے شک جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے جنت اس پہ حرام کر دی۔ قرآن نے روکنا مراد اللہ نے روکنا، یہ قرآن اللہ کی صفت ہے نا۔ تو نبی علیہ السلام، پھر آپ دیکھیں بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی دعا دی تھی جو اس نے دنیا میں کر لی، اور میں نے اپنی دعا اپنی امت کے لیے سنبھال کے رکھی ہے۔
مقبول دعا، اور میری دعا سے میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا سوائے اس شخص کے کہ جس نے دنیا میں شرک کیا ہوا. اگر شرک کیا تو میری بھی دعا اس کے لیے کوئی نہیں ہے. شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ. اللہ کے حضور سب سے حساس معاملہ شرک ہے، اور شرک تو سر آپ نہیں برداشت کرتے ہیں. کوئی خاوند اپنی بیوی کو کسی کے ساتھ دیکھ سکتا ہے؟ آپ کے اندر اگر غیرت ہے تو اللہ تعالیٰ کے اندر کتنی غیرت ہے. شرک والا معاملہ بہت سینسٹیو ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے محفوظ فرمائے. اس کی ڈیٹیلز کے لیے آپ میرا مسئلہ نمبر 3 دیکھیں. دعا صرف اللہ ہی سے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ تعالیٰ سے دعا جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.